السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے اور رمضان کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، جس کو زکوٰۃ فطر یا فطرہ یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کس پر فرض ہے؟ تو یہ ہر فرد کی طرف سے فرض ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ہر فرد کی طرف سے فرض ہے، یعنی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر فرض ہے نکالنا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں جو جانور ہیں جیسے بکری گائے وغیرہ، کیا ان کی طرف سے بھی نکالنا فرض ہے؟ تو نہیں، ان کی طرف سے نکالنا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی طرف سے فرض ہے، انسانوں پر فرض ہے۔ تو گھر میں جو بھی شخص ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر فرد کی طرف سے ہم کو زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے، اس پر فرض ہے۔ ہاں، جو بچہ پیٹ میں ہو، ماں کے پیٹ میں بھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، اس کی طرف سے نکالنا فرض نہیں ہے، یا جو شخص رمضان کا مہینہ مکمل کیے بغیر مر گیا ہو، اس کی طرف سے بھی نکالنا فرض نہیں ہے۔ اب کیا فرض ہے؟ تو احادیث کے اندر کئی اجناس کا تذکرہ آیا ہے، مثال کے طور پر جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، اور طعام کا لفظ آیا ہے۔ طعام سے مراد غلہ اناج ہے، بہت سارے لوگ اس سے گیہوں مراد لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں فرض کی ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں کا جو عام کھانا ہے انڈیا کا، یہ گیہوں یا چاول ہے، تو ہمیں گیہوں یا چاول صدقۃ الفطر میں دینا چاہیے۔ کتنا دینا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا فرض کیا ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، چونکہ سا ایک ماپنے کا آلہ ہے، اس میں اگر بھر کر کے کوئی چیز ناپیں تو اس کا وزن مختلف آئے گا، کبھی کچھ کم کبھی کچھ زیادہ۔ تو ایک جو اوسط وزن ہے تقریباً، یعنی گیہوں یا چاول کا، وہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو ہر فرد پر تقریباً 2.5 کلو غلہ ہر فرد کی طرف سے دینا ہے۔ اب کس کو دینا ہے؟ تو مساکین کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کس لیے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1609 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے روزے دار کے لیے، روزے دار کو بیہودہ اور شہوانی چیزوں سے، شہوانی باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اور مساکین کے کھانے کے لیے۔ تو مساکین کے کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، لہٰذا زکوٰۃ الفطر یہ مساکین کا حق ہے، انہی کو دینا چاہیے، مسجد اور مدرسے کے اندر نہیں دینا چاہیے، بلکہ مسکینوں کو دینا چاہیے۔ کب دینا ہے؟ تو اس کا جو وقت ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک دینا ہے۔ یعنی اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو اس وقت سے آپ نکال سکتے ہیں، اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک آپ کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1609، کہ من اداہ قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداہ بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے، اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے۔ تو اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر کے اندر پیسہ نکالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی غلہ وغیرہ نہ دے کر کے نقدی نکالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نقدی نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا ہے وہ طعام فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں جو فرض کیا ہے وہ طعام فرض کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی نقدی نکالنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مساکین کی اور بھی مصلحتیں ہیں، کپڑے ہیں، جوتے چپل وغیرہ لینا رہتا ہے، لیکن ان کی ان مصلحت کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر کھانے کے لیے آپ نے فرض کیا کہ مساکین کے لیے کھانے کا سامان ہو جائے، لہٰذا ہمیں یہ غلہ ہی نکالنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نقدی نکالنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں، لیکن دلائل کی روح سے صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا ہے وہ طعام فرض کیا ہے،
اور اسی طریقے سے کسی بھی صحابی سے نقدی نکالنا یہ ثابت نہیں ہے، لہذا اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غلہ ہی نکالنا چاہیے۔ تو اس تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگر آپ کو دلائل چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں نے حدیثوں کو حوالے کے ساتھ حدیث نمبر کے ساتھ لکھ دیا ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔